سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا خواجہ غیر نواز کے حوالے سے، اور ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہ ان کی زندگی سے ریلیٹڈ۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ فرماتے موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہ گئی، پہلے جب کوہ طور پر تمہیں بلاتا تھا تو تمہاری ماں دعا کرتی تھی، اب ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے سنبھل کر آنا۔ پتہ چلا ایک نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس طرف جا رہے ہو تم؟ تعلیمات خواجہ خواجہ کو پڑھو، ان کے ملفوظات اور ان کے ارشادات کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو بلند منصب پر فائز ہوئے، اس کے پیچھے کون سا راز تھا، کون سی چیز تھی۔ آج قرآن سے رشتہ کمزور، درود شریف سے رشتہ کمزور، نماز سے رشتہ کمزور، اور ہمارے نعرے بڑے تگڑے ہیں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کی اس چھٹی شب کے اندر سلطان الہند کے قریب شہر میں رہنے والوں، تمہیں اپنی سوچ کو آج سے بدلنا ہوگا۔ تمہیں ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے ارادے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اور وہ نیا جذبہ یہ ہے، آج سے کچھ بھی ہو جائے ایک وقت کی نماز کبھی انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے، کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دینا، حیرت ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی نماز نہ پڑھتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ کافر ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اس دور میں نماز نہ پڑھنے والے کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ پہچان تھی مسلمان کی۔ اور آج کیا پہچان بن گئی؟ آج کیا ہماری آئیڈینٹی بن گئی؟ ارے جو قوم نماز پڑھنے میں بھی شرم محسوس کرتی ہو، جھجک محسوس کرتی ہو، اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا؟ آج ہماری قوم کا مزاج اتنا بدل چکا ہے کہ نماز کے سلسلے میں بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے۔ چھوٹ جائے چھوٹے دو، کوئی فرق معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولیاء کرام کی جماعت چھوٹ جاتی تو کھانا چھوٹ جاتا تھا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کبھی نماز کے سلسلے میں یہ خیال آ جائے کہ میری نماز دنیا دیکھتی ہے تو اور سوچ بدل جاتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ تھے جنہوں نے 30 سال تک، کتنے سال تک؟ ذرا بولیے تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک تکبیر اولا تک ان کی کسی جماعت کی مس نہیں ہے، تکبیر اولا تک۔ ایک مرتبہ 30 سال کے بعد فجر کی نماز کے لیے پہنچے تو ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت چھوٹی۔ اس ایک رکعت کے چھوٹنے پر ان کے دل میں صرف ایک خیال آیا کہ آج لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹ گئی، یہ خیال آیا۔ اس خیال کے آتے انہوں نے 30 سال کی نماز کو دوبارہ ادا فرمائی اور کہنے لگے یہ خیال آیا ہی کیسے کہ میری نماز دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے لیے ہوتا تھا، خالق ارض و سما کی خوشی کے لیے ہوتا تھا۔
سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں اور میں اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ولی بنا دے۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے دو چیزوں کو نکال دو، اپنے دل سے دو چیزوں کو نکال دو۔ نمبر ایک، مخلوق کی محبت اور دنیا کی محبت۔ اللہ تم کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مخلوق کی محبت سے مراد یہ نہیں کہ مخلوق کی خدمت نہ کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں، اور جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کوئی ثواب کی لالچ نہیں جنت مل جائے کہ جہنم سے بچ جاؤ، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ اب یہاں میں آپ کو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا۔ بیمار ہو گئی، میری بہنیں خاص طور پر سنیں، بیمار ہوئی حضرت رابعہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے اولیاء کرام گئے مزاج پرسش کے لیے، مائی تیری طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں کہتے میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، ہر ایک سوال کر رہا ہے مائی طبیعت کیسی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایک بزرگ کہنے لگے اگر مائی تجھ سے اگر خدا ناراض ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ پھر ایک بزرگ نے ہمت کر کے پوچھ لیا مائی یہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اب غور سے سنیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں جنت کا تذکرہ آیا، تو جنت کے تذکرے کو پڑھ کر میرے دل میں جنت کی تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی، تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ کیا میری محبت کم ہو گئی؟ اب جنت سے محبت کرنے لگ گئی۔ کہتی ہیں بس اس سے میں سمجھ گئی کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ سے کتنی پیور محبت تھی۔ جنت سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کو مانگنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کے لیے اعمال کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن جو ولایت کے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے ان کے نزدیک صرف یہی ہوتا ہے تو ہی تو، باقی کوئی نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ادھر کوئی لڑکی کو دل دے رہا ہے، کوئی لڑکے کو دل دے رہا ہے، کوئی مال کی محبت میں بھاگ رہا ہے، کوئی کیا پتا نہیں اس دل میں نہ جانے کتنے محبوب بسے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، نماز کسی بھی قیمت پر جان بوجھ کر کے ایک وقت بھی قضا نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کے اندر ناغہ نہیں کرو گے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے درود شریف کے ورد کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے، اگر اس بزم سے خواجہ صاحب کے معمولات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں محفل سجائی جا رہی ہے؟ کیوں اتنے اخراجات کر کے آپ کو بلایا گیا؟ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنے قریب ہیں کہ آپ کی صبح آنکھ کھلی اور من چاہا خواجہ کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، آپ 2 گھنٹے میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا ادعو
उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा, जवाब दूंगा। और इसी तरीके से कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है? बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, अल्लाह बेकरारों की फरियाद भी सुनता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुआओं को कबूल करने वाला भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा था, शामियाना लगा हुआ था, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप थी, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा था और पिंडाल के बाहर, शामियाने के बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था और मैं तकरीर कर रहा था। और दौरान तकरीर मैं इस आये करीमा पर पहुंचा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, और उसके बाद में गुफ्तगू करते करते मैंने कहा, अल्लाह के वलियों के यहाँ जाया करो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो। वहीं से नौजवान ने कहा, हुजूर मेरा एक सवाल है। मैंने कहा बताओ बेटे। उसने कहा, हुजूर मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है? हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेटे इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। उसे बुलाया और बुलाकर अपने पास बिठा दिया। वो करीब में बैठा, आपने अपनी तकरीर जारी रखी, इसे कुछ कहा नहीं, वो भी आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बच्चे की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फरमाते, बेटे तुम पिंडाल के बाहर खड़े थे और अभी यहाँ बैठे हो, दोनों जगह में कुछ फर्क तुम्हें नजर आता है? उसने कहा हाँ हुजूर। कहा क्या फर्क नजर आता है? कहा हुजूर फर्क ये नजर आता है, वहां था तो गर्मी लग रही थी, यहाँ आया हूँ तो थोड़ी ठंडक लग रही। कहा यहाँ आने के बाद ठंडक क्यों लग रही है? कहा हुजूर ये आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, इसकी वजह से। अब जवाब सुनिए आगे। पीर साहब फरमाते हैं, ऐ बच्चे ये बता, ये पंखा मेरे लिए लगा है या तेरे लिए लगा है? उसने कहा हुजूर पंखा तो आपके लिए लगा है, फिर तुझे ठंडक कैसे पहुंच रही है? हुजूर जब मैं आपके करीब आकर के बैठ गया, कहा यही तो बताना मकसूद है, अल्लाह वालों के यहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, उनकी चौखट पर चले जाओ, कुछ रहमत के छींटे तुम पर भी पड़ जाया करेंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकालो एरे गेरे की मोहब्बत, निकालो हीरो हीरोइन की मोहब्बत, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिल में जगा दो, जहां हमा वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस जगह पर दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक आसाना ख्वाजा साहब का भी है कि वहां पहुंचकर दुआ करो, अल्लाह उनके सदक़े में दुआओं को कबूल फरमा लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज उसी मिशन की तरफ मैं आपको दावत देना चाहता हूं जो मिशन लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा साहब तशरीफ लाए। ख्वाजा साहब बंदे को खुदा से करीब करने तशरीफ लाए, बंदों के दिलों में नेकियों की मोहब्बत पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा करने तशरीफ लाए, बंदों को गुनाहों से रोकने के लिए तशरीफ लाए। सुन्नी दावत इस्लामी ख्वाजा के फैजान करम से इसी काम को अंजाम दे रही है। माहौल से वाबस्ता हो जाएं, तहरीक का काम अपने इलाके में शुरू करें और कोशिश करें कि बिगड़ा हुआ सीधे रास्ते का मुसाफिर बन जाए और गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी नेकियों की तरफ आ जाए। बस एक जुमला अर्ज करता हूं, उसके बाद गुफ्तगू करता हूं। गुनाह, अल्लाह अकबर, मैं निचोड़ अर्ज कर रहा हूं आपको। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है ना, बड़ा मजा आता है गुनाह करते वक्त इंसान जब गुनाह करता है, लेकिन नुकसान गुनाह करने वाले को क्या होता है मैं आपको बताऊं। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो सबसे पहले खुद की नजर से गिर जाता है, सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है और उसके साथ फिर वो खुदा की नजर से गिर जाता है। वो हजार अपने आप को नेक समझ करके चलता हो, लेकिन तन्हाई में किए हुए गुनाह की वजह से अंदर से वो कुड़ रहा होता है कि मैं दुनिया के साथ क्या कर रहा हूँ, ये मेरी क्या पोजीशन है, उसके अंदर से कुड़न उसकी महसूस होती है। गुनाह करने वाला खुद की नजर से गिर जाता है, बीवी के साथ बेवफाई की नजर से गिर गया, आवारगी की नजर से गिर गया, आवारगी की नजर से गिर गया,
گندی پکچریں دیکھی، نظر سے گر گیا. اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنا دینا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے لوگ نمازی بھی ہیں لیکن شیطان کی شرارتوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو صف اول کے پابند بھی اللہ ماشاءاللہ. سب کی بات ایسی نہیں جو صف اول کے پابند ہیں سب برے نہیں ہوتے، لیکن شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ بندہ جو عوام کے سامنے تو نیکی کرتا ہوگا اور تنہائی میں گناہ کرتا ہوگا، اسے قیامت میں رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا لے جاؤ اسے جنت کی طرف، دکھاؤ اسے جنت. جب جنت کے قریب لے جائیں گے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ جنت دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے واپس کرو، اسے واپس کرو، اسے جنت میں داخل مت کرو، واپس کرو اسے. وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا بہتر تو یہی تھا کہ جنت دکھانے کے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا، دکھانے کے بعد روک کیوں رہا ہے؟ کہا بندے تو دنیا کے سامنے میری محبت کا ڈھونگ رچ رہا تھا اور تنہائی میں مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، میرے فرمان کے خلاف عمل کر رہا تھا. فرشتوں لے جاؤ اسے ڈھکیل دو جہنم کے اندر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، بدکرداری سے بچو، برائی سے بچو. یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، برائی سے بچنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید امین القادری صاحب قبلہ ہوں یا اور علماء ہوں یا مشائخ ہوں، یہ یہی تو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ برائی کے راستے سے بچ کر سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ. بدلو اپنی زندگی کو. خدا کی قسم نیکی میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور گناہ میں اللہ نے سوائے بے قراری کے کچھ نہیں رکھا. نیکی کرو، گناہ سے رشتہ توڑو اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر دین متین کی خدمت کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.